بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، حاضرین اور ناظرین، آپ سب لوگوں کو ہماری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبول ہو۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ معزز سامعین محترم، جیسا کہ اس دن ہم نے بات کی کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے اپنے پیارے محبوب کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنانے کا مفہوم اپنے اندر یاد رکھیں، بڑی وسعت رکھتا ہے، جن میں 3 ٹائپس کی شہادتیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ پہلی شہادت ہے جس کو ہم قولی شہادت کہتے ہیں۔ قولی شہادت سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا دین جن حقائق اور اصولوں پر مبنی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی صداقت کے گواہ ہیں، اور آپ اللہ کی توحید کی اور اللہ کے دین کی صداقت کے گواہ بن کر پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا کے لوگوں کو صاف صاف یہ کہہ دیا کہ وہی سچ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور میرے خلاف جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ سب باطل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد رکھیں، اللہ کی توحید کے بھی گواہ ہیں اور اللہ کے دین کے بھی گواہ ہیں۔ اللہ پاک کی ذات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان قرآن میں یوں بیان فرمائی۔ سورہ فتح ہے، ورس نمبر 28۔ اللہ پاک نے فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے،
اور اللہ گواہ کافی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد رکھیں تشریف آوری کا مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ کی جو ہدایت ہے، اللہ کا جو دین ہے، اس دین کو پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ بیان کیا جائے اور اس دین کو پوری دنیا کے دینوں پر غالب کیا جائے، اور آپ کے حق پر ہونے کا، سچے ہونے کا اللہ تعالیٰ یاد رکھیں خود گواہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یقین جانے پوری دنیا کے کسی خوف کو آپ خاطر میں لے کر نہیں آئے، اور نہ ہی دنیا کے کافروں کا کوئی لالچ آپ کو اللہ کے دین کے تبلیغ سے جو ہے وہ روک سکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی اور اللہ کے دین کی شہادت ایسی دی ہے کہ جس کی پوری دنیا میں یاد رکھیں مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول میں یاد رکھیں اتنی چاشنی تھی، مٹھاس تھی، محبت تھی کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے جاتے وہ مسلمان ہوتے چلے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول میں یاد رکھیں کہ ایسا اثر تھا کہ لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کے مختصر عرصہ میں لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ آپ نے اللہ کی توحید کی گواہی جو ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ دی اور بغیر خوف کے ساتھ دی۔ پھر اس کے بعد آتی ہے دوسری شہادت جس کو عملی شہادت کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کا نبی جس دین کو وہ پوری دنیا کے سامنے ظاہر کر رہا ہے، اس کے لیے چاہیے کہ اس دین کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ اس کی اپنی زندگی میں بھی پایا جائے، اس کی اپنی سیرت میں بھی پایا جائے، جو کچھ وہ دنیا کو کہہ رہا ہے۔ یعنی کہ نبی اگر کسی چیز کو یہ کہتا ہے کہ یہ چیز بری ہے، یعنی کسی چیز کی اگر وہ برائی بیان کر رہا ہے تو وہ چیز یاد رکھیں اس کی اپنی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کی اپنی زندگی جو ہے وہ اس چیز سے پاک ہو، منزہ ہو، اور جس چیز کو اللہ کا نبی جو ہے اچھائی کہے تو وہ چیز یاد رکھیں پوری شان کے ساتھ جو ہے وہ نبی کی زندگی میں جلوہ گر ہونی چاہیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے یاد رکھیں جس بات کا بھی حکم لیا ہے وہ بات پہلے آپ نے اپنی ذات پر یاد رکھیں نافذ کی ہے، آپ کے قول اور فعل میں یاد رکھیں تضاد نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ کافر لوگ آپ کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ بے شک۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دین کو دنیا کے سامنے بیان کیا ہے وہ دین سارے کا سارا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک میں پایا جاتا ہے۔
اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی ہستی کو، آپ کی ذات کو پوری دنیا کے لیے رول ماڈل بنایا ہے، سبحان اللہ جیسا کہ اللہ پاک کا حکم ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہتر نمونہ ہے، عمدہ نمونہ ہے، یعنی اسوہ حسنہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہستی ہے۔ اور تیسری شہادت ہے، اسے کہتے ہیں اخروی شہادت، یعنی وہ شہادت جو قیامت والے دن، حشر والے دن، جب اللہ رب العزت کی عدالت جو ہے وہ قائم ہوگی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد رکھیں اس امر کی شہادت دیں گے کہ مولا میں نے تیرا پیغام جو ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ تیرے لوگوں کو دیا ہے، اور یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت پر فیصلہ کیا جائے گا کہ ماننے والے کس جزا کے مستحق ہیں اور نہ ماننے والے کس سزا کے مستحق ہیں۔ سبحان اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ نہ صرف اپنی امت کے لوگوں کی گواہی دیں گے بلکہ دیگر جو امتیں ہیں ان کے بارے میں بھی آپ سے گواہی لی جائے گی، سبحان اللہ دیگر انبیاء علیہم السلام کے بارے میں بھی آپ سے گواہی جو ہے وہ لی جائے گی۔ اتنے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ گواہ ہیں، جیسا کہ اللہ پاک کی ذات نے سورہ نساء کی ورس نمبر 41 میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے واضح فرمایا۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر کیسا ہوگا، یعنی یہ حشر کا منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ پھر کیسا ہوگا، یعنی کیسی حالت ہوگی، کیسی کیفیت ہوگی کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو بلائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر گواہ بنا کر بلائیں گے۔ سبحان اللہ کتنی بڑی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہوگی جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حشر والے دن پوری شانوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ جلوہ فرما ہوں گے اور دیگر امت کے کافروں کے خلاف آپ گواہی دیں گے اور دیگر تمام انبیاء علیہم السلام کے حق میں آپ گواہی دیں گے۔ سبحان اللہ مولا تیرے جو نبی ہیں وہ سارے کے سارے سچے ہیں اور انہوں نے تیرا پیغام جو ہے تیرے بندوں کو دیا ہے۔ اور یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی کے بعد پھر کوئی اور گواہی طلب نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ اللہ پاک نے آپ کو یہ شان عطا کی ہوئی ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا،
بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں وہی گواہی سچی ہوتی ہے، وہی گواہی معتبر ہوتی ہے کہ بندہ اس واقعے کو دیکھے اور سنے، دیکھے بھی اور کانوں سے سنے بھی، آنکھوں سے دیکھے بھی اور کانوں سے سنے بھی۔ وہ جو گواہی ہوتی ہے وہ معتبر ہوتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی یاد رکھیں مخلوقات میں سے سب سے زیادہ معتبر ہے، بے شک۔ کیونکہ اس ہی گواہی پر حشر والے دن یاد رکھیں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ پتہ چلا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ دیکھنے کا اور سننے کا کمال رکھتے، بے شک، سبحان اللہ۔ اور یہ کمال اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد رکھیں عطا کیا ہے کہ آپ دیکھنے والے بھی ہیں اور سننے والے بھی ہیں۔ تو میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ کمال عطا کیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس ایسا نور بصیرت ہے کہ آپ پوری کائنات کا جو ہے مشاہدہ فرمانے والے، اور یاد رکھیں آج بھی اپنی قبر انور میں پوری کائنات کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے آپ کو ایسا نور نبوت جو ہے عطا کیا ہوا ہے کہ آپ دیکھنے والے ہیں اور سننے والے ہیں۔ کیونکہ جو دیکھنے والا ہو، جو سننے والا ہو، یاد رکھیں وہی گواہ ہوتا ہے۔ جس نے کچھ دیکھا ہی نہ ہو، کانوں سے سنا ہی نہ ہو، وہ گواہی تو معتبر نہیں ہوتی۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گواہی ہے وہ معتبر ہے۔ تو یاد رکھیں، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں دیکھنے کا بھی اور سننے کا بھی کمال رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یاد رکھنا کہ یہ کمال صرف آپ کا جو ہے دیکھنے اور سننے تک ہی نہیں، لیکن بات تو اس سے بھی بہت آگے کی ہے۔ بھائی صاحب جی جی، ارشاد۔ غور رکھنا ہے، بتانے جا رہا ہوں کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کیا۔ کہیں دیکھنے اور سننے تک آپ لوگ جو ہیں محدود نہ رہ جائیں، توجہ رکھنی ہے۔ میں یہ اکثر کہتا ہوتا ہوں، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے کمالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہیں۔ تو جو ہے جی جی، کہ یعنی اس کائنات میں جو بھی کمال ہے یا جمال ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ بے شک۔ یعنی کوئی ایسا کائنات کا حسن نہیں، کوئی ایسا کائنات کا کمال نہیں، کوئی ایسی کائنات کی خوبی نہیں، کوئی ایسا کائنات کے اوصاف نہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ہو۔ اور جملے کی طرف غور کرو، یا سیدی یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے کمالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہیں، اور سارے کمالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ رکھنی ہے، اس دنیا میں تا قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے، جن میں مومن بھی ہوں گے، اللہ کے ولی بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، اور ان میں جو جو بھی کمال ہوگا، جو جو بھی جمال ہوگا، جو جو بھی خوبی ہوگی، ان تمام قیامت تک کے آنے والے لوگوں میں جو بھی خوبیاں ہیں، کمالات ہیں، یاد رکھیں اللہ کے 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں وہ ساری خوبیاں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جو دنیا کے تمام انسانوں میں خوبیاں ہیں، تمام مومنوں میں جو خوبیاں ہیں، وہ اللہ کے 1,24,000 انبیاء علیہم السلام میں وہ سارے کی ساری خوبیاں جو ہیں وہ جمع ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں جو بھی کمال ہے، جو بھی جمال ہے، جو بھی خوبی ہے، وہ اللہ کے 313 رسولوں میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی جتنی سارے نبیوں میں ہیں، وہ اکیلے جو ہیں اللہ کے 313 رسولوں میں ہیں۔ اور جو کمال، جو حسن، جو خوبی 313 رسولوں میں ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اکیلے میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور تمام کمالات کے اور جمالات کے اور خوبیوں کے، اوصاف کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ پاک نے سب سے پہلے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور پھر نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری کائنات کو رب کائنات میں، یاد رکھیں، پیدا کیا۔ یعنی ساری کائنات میں جو خوبیاں جمع ہیں، وہ اکیلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں۔ یعنی کائنات میں جو کچھ بھی ہے، وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو کچھ بھی ہے، جو کمال ہے، جو جمال ہے، یہ رب کائنات کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ جملے کی طرف ذرا توجہ رکھیں۔ نوح علیہ السلام جیسا جوش تبلیغ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، ابراہیم علیہ السلام جیسا توحید کا پرچار وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، دم عیسیٰ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، حسن یوسف وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، صبر ایوب وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، لقمان کی حکمت وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، سلیمان کی حکومت وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ یعنی آپ سے پہلے کے بھی جتنے لوگ ہیں، ان میں جو بھی خوبیاں ہیں، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا جلال بھی آپ نے موجود ہے۔ اور دوسرا ہم نے یہ فکرہ بولا کہ سارے کمالات آپ سے ہیں۔ صدیق کی جو صداقت ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، فاروق اعظم کی جو عدالت ہے وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور عثمان غنی کی جو سخاوت ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور حضرت علی شیر خدا کی جو شجاعت ہے
وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، سبحان اللہ، اور حسین علیہ السلام کی جو طہارت ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ قیامت تک یاد رکھیں، جتنے بھی اولیاء اللہ آئیں گے، جتنے بھی مومن آئیں گے، ان میں جو بھی کمال ہوگا، جو بھی فیض ہوگا، وہ فیض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، اس لیے صرف یہاں تک نہ رہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے سننے کا بھی اور دیکھنے کا بھی کمال دیا ہے، کیونکہ میں تو کہتا ہوں کہ سارے کمالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہیں۔ اسی وجہ سے یاد رکھیں، حشر والے دن جو ہے آپ کی جو گواہی ہے وہ رد نہیں کی جائے گی۔ والسلام علیکم۔